وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا مکمل ہونے کے اب بہت قریب ہے۔ افغانستان کی 20 سالہ جنگ میں امریکی افواج کا مرکزی اڈہ رہنے والی بگرام ایئر بیس اب افغان فوج کے ہاتھ میں ہے۔ یہ منتقلی جمعے کو مکمل ہوئی اور حالات کی سنگینی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بیس جو کابل سے صرف 60 کلومیٹر دور ہے، ہفتے کے دن ہی طالبان کے حملوں کا نشانہ بھی بن گئی۔ لیکن مقامی جو عہدیدار ہیں ان کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے یہ حملے ناکام بنا دیے۔ 2 دہائیوں کے دوران بگرام ایئر بیس وہ اڈہ تھا جہاں سے افغانستان میں امریکی فوجی تعینات کیے جاتے تھے۔ فضائی حملوں کے لیے یہاں سے امریکہ کے جنگی جہاز اڑتے تھے، زخمی فوجیوں کو بھی یہاں سے علاج کے لیے بھیجا جاتا تھا اور لڑائی میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی میتیں بھی یہیں سے روانہ ہوتی تھیں۔ 2014 تک CIA کا ایک تفتیشی مرکز بھی یہیں قائم تھا جہاں امریکہ کی سرکاری رپورٹس کے مطابق دوران تفتیش قیدیوں پر تشدد بھی کیا گیا۔ لیکن بگرام کے فوجی اڈے سے امریکیوں کی واپسی کے اس اہم سنگ میل کو امریکہ کی افغانستان میں موجودگی کا اختتام نہ سمجھا جائے، اس کے لیے امریکی فوج کے ترجمان جان کربی نے واضح کیا کہ انخلا اگست کے آغاز تک مکمل ہوگا۔ افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر کئی ہفتوں تک ابھی وہیں رہیں گے، لیکن پھر ان کی ذمہ داریاں امریکہ میں موجود سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کینتھ مکینزی سنبھالیں گے، جو کہ ستمبر تک ضرورت پڑنے پہ فضائی حملوں کا حکم بھی دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ کابل میں امریکی فوج کا ایک ملٹری دفتر قائم کیا جا رہا ہے جو ستمبر تک معاملات کی نگرانی کرے گا اور اس کی مدد کے لیے قطر میں بھی ایک امریکی فوجی دفتر ہوگا۔ لیکن جو تشدد ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو ایسے میں امن کا راستہ کیسے نکلے گا افغانستان میں؟ بگڑتے حالات کو قابو کرنے کے لیے امریکہ کیا کر پائے گا، اور پھر پاکستان کے لیے آنے والے ہفتے اور مہینے کیا چیلنجز لے کے آ رہے ہیں؟ ایسے ہی سوالوں کے جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس خصوصی شو میں۔ کابل سے میرے مہمان ہیں فہیم سادات جو کہ ایک سیاسی تجزیہ نگار ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندہ ایاز گل بھی بذریعہ اسکائپ میرے ساتھ ہیں، اور ایاز ایک عرصے سے اس جنگ کی کوریج ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں امریکہ کی افغانستان میں جنگ کی 20 سالہ تاریخ کے کچھ اہم لمحات پر۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو دہشت گردی کے واقعات میں لگ بھگ 3000 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ اگلے ہی دن اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے قوم سے خطاب میں دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ 20 ستمبر کو امریکی صدر نے افغانستان میں طالبان کی حکومت سے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ طالبان کے انکار پر 7 اکتوبر کو امریکہ نے افغانستان پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. تقریباً 2 ہفتے بعد امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں طالبان کے خلاف زمینی کارروائی کا آغاز کیا اور 1 ماہ سے کم عرصے میں ہی کابل پر قبضہ کر لیا۔ 6 دسمبر کو امریکہ نے تورا بورا کے پہاڑوں میں القاعدہ کے مبینہ ٹھکانوں پر شدید بمباری کی۔ 22 دسمبر 2001 کو حامد کارزائی افغانستان کی عبوری حکومت کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 18 جون 2004 کو پاکستان کی سرزمین پر پہلا امریکی ڈرون حملہ ہوا جس میں طالبان کمانڈر نیک محمد کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی سال اکتوبر میں افغانستان میں صدارتی انتخابات ہوئے جس میں حامد کارزائی صدر منتخب ہوئے۔ دسمبر 2009 میں امریکی صدر براک اوباما نے مزید 30,000 فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا۔ 2 مئی 2011 کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک فوجی کارروائی میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ 3 سال بعد سن 2014 میں امریکی صدر براک اوباما نے افغانستان سے 22,000 فوجیوں کے انخلاء کا عندیہ دیا اور اسی سال 28 دسمبر کو افغانستان میں اپنا کامبیٹ مشن ختم کرتے ہوئے صرف 10,000 فوجی رکھنے کا اعلان کیا۔ 29 جولائی 2015 کو طالبان نے تصدیق کی کہ ملا عمر کا 2013 میں انتقال ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ملا اختر منصور کو طالبان کا نیا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ 21 مئی 2016 کو ملا اختر منصور ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کر دیے گئے، جس کے چند روز بعد ملا ہیبت اللہ اخونزادہ طالبان کے تیسرے سربراہ مقرر ہوئے۔ 28 جولائی 2018 کو امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے لیے باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہوا اور تقریباً 1.5 سال بعد 29 فروری 2020 کو امن معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت مئی 2021 تک غیر ملکی افواج کا افغانستان سے مکمل انخلاء طے پایا۔
जनवरी 2021 में हुकूमत संभालने वाली नई अमरीकी इंतजामिया ने इस मुआहदे पर नजरसानी का इंदिया दिया, लेकिन फिर 14 अप्रैल को अफगान जंग के 20वें साल में सदर बाइडन ने 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से तमाम फौजी निकालने का ऐलान कर दिया। The United States will begin our final withdrawal, began it on May 1 of this year. We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan. ये थी अफगान वॉर की एक टाइमलाइन। इस वक्त इस्लामाबाद से दिफाई अमूर के तर्जकार मारिया सुल्तान ने भी हमें ज्वाइन किया। तो तमाम मेहमानों का खुशामदीद। आज मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि इस गुफ्तगू का मैं चाहती हूँ कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो। हमने ये देखा कि इनखला के वक्त अफ़गानिस्तान में फ़ौजियों की तादाद तकरीबन 3000 के करीब थी जब सदर बाइडन ने अप्रैल के आगाज़ में इसका ऐलान किया, अप्रैल के मिडल में इनफैक्ट। और उससे पहले भी जब सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे थे कि फ़ौजियों को वापस बुलाया जाए तो बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर नहीं थी। तो इस सारे माहौल में बग्राम एयर बेस की जो मुंतकली है वो कितनी अहम है अमेरिका की 20 साल प्रेजेंस की तारीख में? देखें, बग्राम का अड्डा अगरचे सोवियत यूनियन के ऑक्यूपेशन या जब काबिज थे वो अफ़गानिस्तान पे उसकी एक तशद्दुद की अलामत बन चुका था, लेकिन पिछले 20 साल में जब अमेरिका ने बग्राम जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है या मिलिट्री बेस है अफ़गानिस्तान में, जब वहाँ पे अपना मरकज़ कायम किया तो उसके बाद से जो भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई और अफ़गानिस्तान को महफूज बनाने के लिए जो कोशिशें की गई हैं, यकीनी तौर पे इसकी न सिर्फ अलामती तौर पर बल्कि प्रैक्टिकली ये बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा था ये बग्राम का जो हवाई अड्डा है, क्योंकि यहीं से बैठ के न सिर्फ हवाई जो जंगी जहाज़ अपनी परवाज़ें कर रहे थे बल्कि जो ट्रेनिंग के हवाले से मुलाकातें इजलास होती थी, जो गैर मुल्की सरबराहान जब दौरा करते थे तो वो बग्राम में बैठ के ही इस किस्म के अहम नौइयत के इजलास किया करते थे। तो जाहिर है कि इस कलीदी किरदार के हामी एक फ़ौजी अड्डे को यूं अचानक खाली कर देने का क्या असर हुआ है वो हमने गुज़श्ता 3-4 दिनों में देख लिया है कि तालिबान बज़ाहिर उनको बहुत हौसला अफजाई मिली है इसकी, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी कार्रवाइयों में वो शिद्दत लेके आए हैं। कई उन्होंने अज़ला पे कब्ज़ा भी कर लिया है और एक अजीब सी परेशानी की सी सूरत हाल इवन काबुल के जो रिहायशी हैं उनसे गुफ्तगू करने पर भी मालूम हुआ है कि उनको ऐसा लग रहा है कि बग्राम के खाली होने से जैसे तमाम गैर मुल्की अफवाज निकल गई हैं और वो एक बार फिर हालात के रहमो करम पर उन्हें छोड़ दिया गया है। ऑलराइट, फ़हीम सादात, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे आजगुल ने ये कहा कि एक बहुत बड़ी इसकी सिंबॉलिक वैल्यू तो है और यहाँ से जब अमरीकी फ़ौजी चले गए तो उसको तालिबान अपने लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ जो है उसके तौर पे देख रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बताया कि जनरल स्कॉट मिलर जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं, उनके बारे में कहा गया कि वो अभी कुछ हफ्तों तक रहेंगे। तो अफ़गान हुकूमत के लिए और अफ़गान अवाम के लिए आपके ख्याल में ये कितना अहम है कि जनरल स्कॉट मिलर अभी नहीं जा रहे अगरचे बग्राम एयरबेस से अमरीकी फ़ौजी चले गए हैं? बेसिकली जो विड्रॉवल शुरू हुआ है तो इसमें एक सिक्योरिटी वैक्यूम आई है और उस सिक्योरिटी वैक्यूम को लेके तालिबान ने बहुत सारे ज़िलों पे कब्ज़ा किया है। तो जो मिलिट्री का और अफगान गवर्नमेंट का जो मोराल है वो अभी थोड़ा लो है। तो मेरे ख्याल में बग्राम एयरबेस खाली करने के बाद जो एक्सटेंशन हुआ है मिलर का, ये बेसिकली जो ब्लो है विड्रॉवल का उसको कम करने के और नीचे आने के लिए है, ताकि जो ब्लो है वो और भी ज़्यादा ना हो और मिलर के रहने से ये थोड़ा उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। तो मेरे ख्याल में बेसिकली जो ब्लो है उसको कम करने के लिए मिलर को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, जो धचका लग रहा है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी इस तरह से। मारिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अमेरिका की जो वापसी है उसको तालिबान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए वो अपने पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं उस पर अपनी फ़तह के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, ये सूरत हाल उनके लिए क्या मानी रखती है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में अच्छी खासी तशवीश है क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान इस बात को पर यकीन रखता है कि अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो पाकिस्तान के अमन के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। इसलिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तालिबान जो है काबुल के ऊपर
کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تو کیا یہ پرامن طریقے سے ہوگا یا یہ خانہ جنگی کی بنیاد رکھے گا؟ کیونکہ جو معاہدہ طے پایا ہے جو دو جنگی فریق تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان، اس کے اندر جو پہلے جو دو جز ہیں اس معاہدے کے، وہ تو شاید آپ کو ایک طرح سے اس وقت قائم نظر آتے ہیں، لیکن جو در حقیقت اس کی جو باقی دو جز تھے، جس میں ایک تو یہ تھا کہ افغانستان کے سیاسی مستقبل کے لیے سیاسی مذاکرات کو بہتر کیا جائے گا اور اس کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھیں گے، ابھی تک اس کے اوپر کوئی واضح جو ہے نا ہی حکمت عملی دیکھنے میں نظر آ رہی، بلکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ فال آف کابل جو ہے وہ امیمنٹ ہے۔ لیکن ماریہ، تحریک طالبان پاکستان اور اس طرح کے جو دوسرے گروپ ہیں جو پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان کے امن کے لیے خطرہ ہیں، ان کے لیے یہ مومنٹ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان نے امریکہ کو مذاکرات کی میز پہ بھی لے آیا اور پھر فوجیں بھی اس کی اب واپس جا رہی ہیں، تو جو دیگر دہشت گرد گروپ ہیں ان کے لیے کس طرح کی یہ ایک کیا وہ اس سے میسج آپ کے خیال میں اخذ کریں گے؟ دیکھیں، طالبان کا مسئلہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی تو طالبان جو ہیں کاؤنٹر انسرجنسی کے زمرے میں آئے۔ طالبان نے کبھی دہشت گردی کے لیے اس لیے نہیں جنگ کی، یہ سیاست کی جنگ ہے جو اس وقت کابل میں لڑی جا رہی ہے۔ لیکن جب آپ تحریک طالبان پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب آپ BSNs کی بات کرتے ہیں، تو یہ واضح طور کے اوپر دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کے پاس ایک بہت واضح فرق رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان باوجود اس کے کہ تقریباً 10 سال امریکن افواج یہاں موجود رہے ہیں، باوجود اس کے کہ مختلف اوقات کے اندر ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، اس وقت بین الاقوامی سطح پہ ان کو دہشت گرد کے گروہ کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا، جنگی فریق کے طور پہ ضرور دیکھا گیا ہے۔ اور اس وقت کی بہت بڑا جو میرے خیال سے اس وقت خطے کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ طالبان جو اس سے پہلے حکومت کر رہے تھے افغانستان کے اندر، وہ کیا پشتون لوگوں کی رہنمائی کریں گے یا اس گروہ کی نمائندگی کریں گے یا کسی دوسری جو ہے ایک مخلوط حکومت لے کے آئیں گے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ ان کا موازنہ اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ TTP کو دیکھتے ہیں، TTP کسی بھی وقت جو ہے سوائے اس کے کہ جس وقت انہوں نے سوات کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اپنی حکومت کو قائم کیا، اس کو آپ نے دہشت گردی کے زمرے میں دیکھا، اور وہاں جو لوکل سپورٹ تھی وہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں تھی۔ افغانستان کے اندر یہ کنٹیسٹڈ ہے اور اس لیے ان دونوں کو آپ اس طرح موازنہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی رہتی ہے تو یقینی طور پہ پاکستان کے لیے دہشت گردی کے خطرات میں تو کابل میں اور افغانستان میں کس طرح طالبان کو دیکھا جا رہا ہے، اس بارے میں سوال فہیم سادات سے بھی کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے پیش کرنا چاہوں گی ہمارے ویورز کے لیے کہ واشنگٹن میں تجزیہ کار اس وقت جو افغانستان میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور امریکہ کے انخلا کے بعد جو حکمت عملی بنتی نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں واشنگٹن کے کچھ تجزیہ کاروں کی رائے۔ اب میری افغان حکومت سے صرف یہ توقع ہے کہ وہ ملک کے کچھ حصوں کو طالبان سے بچانے کی کوشش کرے، جو شاید کامیاب ہو۔ اس کا انحصار اس بات پر بھی ہوگا کہ آیا پاکستان ان حملوں پر لگام ڈالنے کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالتا ہے یا نہیں۔ میں کچھ زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ Since this is a timetable withdrawal rather than a conditions-based withdrawal. چونکہ اس انخلا کا انحصار شرائط کے بجائے ٹائم ٹیبل پر ہے، تو صورتحال دوسری جنگ عظیم جیسی یا ویسی ہو سکتی ہے جو سن 2014 میں عراق کی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ چین، روس اور ایران جیسے ملکوں کے افغانستان کے بارے میں اپنے اپنے منصوبے ہیں، اور ان سب کے اپنے اپنے دھڑے ہیں جو افغانستان کے اندر ان کے ساتھ سیاسی، عملی یا ثقافتی طور پر وفادار ہیں، اور یقیناً یہ ممالک ہمارے انخلا کے بعد پس پردہ افغانستان میں ہمارا بچا کچا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ صدر بائیڈن کے لیے بہت سی چیزیں داؤ پر لگی ہیں، کیونکہ اگر طالبان زیادہ بڑی پیش قدمی کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پرتشدد ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو بجائے اس کے کہ صدر بائیڈن 11 ستمبر کو امریکی عوام کو یہ بتا سکیں کہ منصوبے کے عین مطابق ان کا مشن کامیاب ہو گیا، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ان کی شکست ہوگی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا طالبان پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے سکیں گے یا نہیں۔ یہ سچ ہے کہ ان کی جارحانہ کارروائیوں میں لوگوں کی توقعات سے زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ یہ سوال باقی ہے کہ آیا طالبان واقعی کابل پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ اور میں جانتی ہوں کہ امریکی عہدیداران جو طالبان کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں اور ان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنی جارحانہ کارروائیاں بند کریں، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستانی عہدیداران بھی ایسا ہی کر رہے ہوں گے۔ میرے خیال میں سب سے بہتر صورتحال جس کی امریکہ امید کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نئے معاہدے کرنے کی کوشش کرے۔
اور غالباً اسی طرح افغانستان سے متصل کئی دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی، جس کا مقصد انٹیلیجنس شیئرنگ ہو تاکہ امریکہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہو۔ The Americans have not been able to win, and some of the generals who have been there. امریکہ اس جنگ کو جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کچھ جنرل جو وہاں موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 20 سال تک جنگ نہیں لڑی، ہم نے 20 بار ہر سال اسی جنگ کی تجدید کی کوشش کی ہے، جیسے نئے طریقے ڈھونڈنا، لوگوں میں عدل بدل کرنا، وہاں امدادی منصوبے تشکیل دینا، مگر کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا۔ افغانستان میں معیشت کی ترقی یا انسانی حقوق اور خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بہتری آئی تھی۔ امریکہ کے انخلاء سے اس کو خطرہ لاحق ہے۔ میرے خیال میں ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس جنگ کو جیت نہیں سکے تو ہمیں اب نتائج کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آپ نے کچھ سابق امریکی سفارتکاروں اور کچھ تجزیہ کاروں کی رائے سنی جو بات کر رہے تھے ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ سے۔ فہیم سادات، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ اب اگرچہ طالبان پہ اب بھی یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز جو دہشت گردی کے حوالے سے ہیں وہ ابھی بھی ہیں، لیکن جس طرح ماریہ نے کہا کہ اب ان کو ایک سیاسی فریق کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ جو بگرام ایئر بیس کی منتقلی ہوئی ہے اس کو طالبان نے خوشائن قرار دیا اور کہا کہ اسے امن اور استحکام کے جانب بڑھا جا سکے گا۔ طالبان کے لیے امن اور استحکام کا کیا مطلب ہے؟ وہ کس سینیریو کو امن اور استحکام کا سینیریو سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، طالبان نے ہمیشہ کہا ہے کہ افغانستان میں امن قائم کے لیے ایک بڑی چیلنج وہ فورن فورسز کا افغانستان میں ہونا ہے۔ تو ان کی حساب سے اگر فورن فورسز جو کہ امریکن ہو یا نیٹو ہو وہ افغانستان کو چھوڑ کے جائے تو اس سے افغانستان میں امن آ سکتا ہے، کیونکہ اس سے ہم جو ابھی لڑ رہے ہیں اس کا ایک قسم کا انت ہوگا، اور پھر ہم جتنے افغانستان میں جتنے فیکشنز ہیں انکلوڈنگ دی گورنمنٹ، ہم بیٹھ کے اور ایک سسٹم آف گورننس کو لائیں گے جس پہ ہم سب اگری ہوں گے۔ لیکن جس شدت کے ساتھ دیکھیے، جس شدت کے ساتھ اس وقت افغان طالبان لڑ رہے ہیں، کیا امن اور استحکام وہ راستہ ہے جس کی جانب وہ بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، اب یہاں پہ دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو امریکن فورسز ہے ان کے ساتھ طالبان کا معاہدہ ہے، اور دوسری طرف جب پوری فورن فورسز افغانستان سے نکلیں گے پھر افغان گورنمنٹ اور طالبان کے بیچ بات چیت ہے۔ تو میرے خیال میں جو یہ سیکیورٹی گیپ ابھی ہوا ہے ودراول کی وجہ سے، اس پہ طالبان اپنا پوزیشن جو فیوچر میں بات چیت ہوگی اس ٹیبل پہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ جھگڑا ابھی جاری ہے، اور جھگڑے نے زور بھی لیا ہے۔ پر جیسے میں نے پہلے کہا، طالبان کے لیے ایک ایلیمنٹ کا جو پیس کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ افغانستان سے سارے آکیوپائنگ فورسز واپس نکلے۔ ایاز، یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت بین الاقوامی مذاکرات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ تعطل کا شکار ہیں، کن معاملات پہ اس وقت اختلاف ہے، اور اب جو کوشش کی جا رہی ہے اس ڈائیلاگ کو رینیو کرنے کی، وہ کوششیں اس وقت کہاں پہ کھڑی ہیں؟ دیکھیں، جو امن مذاکرات ہیں فی الحال تو آپ ان کو اس لیے بھول جائیں کہ جو میدان جنگ کی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان کا کوئی ارادہ نہیں ہے مذاکرات کی میز پر واپس جا کے کم از کم 11 ستمبر کی جو ڈیڈ لائن پریزیڈنٹ بائیڈن نے مقرر کر رکھی ہے اس وقت تک ہمیں کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے کہ یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکیں اور کسی ٹھوس نتیجے پہ پہنچ سکیں، کیونکہ بظاہر جو طالبان کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب تک 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن ہے اس وقت تک وہ جتنے علاقوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ اور یہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید کابل پہ وہ قابض ہو جائیں گے یا کسی بڑے شہر پہ، شاید طالبان ایسی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ اس صورت میں امریکی افواج کو یا امریکہ کو موقع ملے گا کہ وہ ایئر سٹرائکس جو کہ ودرا کر لی گئی ہیں افغان افواج سے، انہیں واپس بحال کر کے اور طالبان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہو۔ یہ 11 ستمبر سے پہلے تک کا میں سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن 11 ستمبر کے بعد طالبان اگر اپنی جنگی کارروائیاں اسی شدت کے ساتھ جاری رکھیں گے، جب تمام غیر ملکی افواج ملک سے نکل کے جا چکی ہوں گی تو ان کی جو سب سے بڑی ایکسکیوز تھی اس جنگ کو جاری رکھنے کی کہ کیونکہ ان کا جہاد بقول ان کے غیر ملکی افواج کے قبضے کے خلاف ہے، اس لیے وہ اس جنگ کو لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ لیکن 11 ستمبر کے بعد کیا وہ افغان عوام کو قائل کر سکیں گے کہ اب وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے افغانوں کے خلاف وہ جائز ہے یا نہیں؟ شاید اس امکان سے بچنے کے لیے ان کی زیادہ
زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہے کہ جس قدر قابض ہو سکے، جس قدر اضلاع وہ اپنے زیر کنٹرول لا سکیں، ان پہ قبضہ کیا جا سکے، تاکہ جب 11 ستمبر کے بعد اگر کوئی امکان پیدا ہوتا ہے مذاکرات کا، تو اس وقت جب مذاکرات کی میز پر طالبان بیٹھیں گے، چاہے وہ افغان حکومت ہو یا ان کے تعینات کردہ جو مذاکراتی ٹیم ہے، تو اس وقت طالبان چاہتے ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک مضبوط پوزیشن سے ان مذاکرات کو آگے لے کے چل سکیں۔ یہاں پہ اس موقع پہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، ان کی ایک ساؤنڈ بائٹ ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے مونا کاظم شاہ سے بات کی اور اس حوالے سے بات کی کہ پاکستان کا افغانستان میں امن لانے کے لیے اس وقت کیا کردار، اور خاص طور پہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ We can do so much. Whatever we can, we will. But ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، لیکن آخر میں ذمہ داری انہی پر ہوگی جن کا ملک ہے۔ ہم ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن اگر انہیں ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اگر ان کے ملک میں جنگ جاری رہے گی یا وہاں پر انتشار پھیل رہا ہو، یا اگر افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال ہو، تو ظاہر ہے ہم بھی متاثر ہوں گے۔ ہم اب بھی تقریباً 30 لاکھ مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر وہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر سے افغان مہاجرین کی بڑی تعداد پاکستان کا رخ کرے گی، اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ جی ہم نے سنا، اور ماریہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ وقت اب ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے، تو مجھے یہ مختصراً بتائیے گا کہ پاکستان پہ ظاہر انحصار کیا جا رہا ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آئے، لیکن پاکستان کے طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان جو اعتماد سازی ہے اس کے لیے پریشان کن نہ بنے، اس کے لیے آپ کے خیال میں پاکستان کو آنے والے کچھ ماہ میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو بڑی واضح طور پہ پاکستان نے کہی بھی ہے اور امریکہ کے اوپر بھی بڑی واضح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کا فریق بننا چاہتا ہے، جنگ کا فریق نہیں بننا چاہتا، کیونکہ اس وقت جو جنگ افغانستان میں چل رہی ہے وہ سیاست کی جنگ چل رہی ہے، دہشت گردی کی نہیں۔ اور تیسرا جو مسئلہ اس کے ساتھ منسلک ہے وہ یہ ہے کہ کیا افغان حکومت جو اس وقت وہاں موجود ہے، کیا وہ سچ مچ طالبان کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کے سامنے کھڑی رہے گی یا نہیں، یا آپ کو وہاں سے بھی جو افغان بیوروکریسی اور افغان حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ افغانستان سے باہر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر جو سیاسی منظرنامہ افغانستان کے اندر بنے گا اس کے اندر آپ کے پاس کوئی زیادہ چوائسیز نہیں رہ جائیں گی، آپ کے پاس افغان حکومت جو ہے طالبان کے پاس ہوگی، اور ایسی صورتحال میں پھر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کیا افغانستان کی سرزمین بین الاقوامی دہشت گردوں کے قبضے میں کسی صورت میں رہتی ہے، اور اس کے لیے طالبان کس قسم کے اقدام اٹھائیں گے۔ تو یہ اعتماد سازی جو ہے اس وقت میرے خیال سے ممکن نہیں ہوگی، یہ اسی وقت ممکن ہے جس وقت آپ کے پاس اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کابل کس سمت چاہتا ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ کیا افغان حکومت سچ مچ یہ چیزیں برداشت کر سکے گی، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت افغان نیشنل آرمی بھی بڑی تیزی سے جو ہے دستبردار ہو رہی ہے اپنی ذمہ داریوں سے، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں سمیت طالبان کے رینکس اینڈ فائل کے اندر جا رہی ہے۔ اب کیا اس کے بعد جو ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی کہ میں آپ کی بات سمجھ گئی کہ اصل پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ کابل میں کون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات کس قسم کے ہوتے ہیں۔ فہیم، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کوئی عسکری معاہدہ کیے بغیر، کوئی ملٹری اگریمنٹ کابل کے ساتھ کیے بغیر وہاں سے جا رہا ہے، جبکہ سابق فوجی کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے وی او اے سے ہی بات کرتے ہوئے کہا کہ جب امریکہ نے جاپان اور کوریا کے ساتھ معاہدے کیے اور آج بھی وہاں پہ فوجی ہیں تو افغانستان میں بھی ایسا کیا جا سکتا تھا۔ یہ مجھے بریفلی بتائیے کہ کابل امریکہ کی جو اس وقت کمٹمنٹ ہے اس کی سطح سے اسے مطمئن ہونا چاہیے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان اور جرمنی میں جو ان کے کمٹمنٹس ہیں ملٹری، وہاں پہ ایک بات ہے کہ امریکن کے آگے وہاں پہ کوئی نہیں لڑ رہا، دیر از نو آرمڈ اپوزیشن ٹو دیٹ، تو وہ افغانستان میں نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے ابھی بھی یو ایس کا سپورٹ وائٹل ہے، اور کسی بھی طرح یو ایس کے سسٹین سپورٹ کی لازمی ہے، کیونکہ یو ایس کے سسٹین سپورٹ کے بنا کابل گورنمنٹ کی کولیپس جو ہے وہ بہت ہی امییننٹ ہے۔ تو ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ افغانستان کو کمپلیٹلی ابینڈن نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ 600 آئی ایم ویری سوری، مجھے یہاں پہ آپ کی بات کو کاٹنا پڑے گا، آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دیٹ، صرف وقت ہمارے پاس اس وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اس موقع پہ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ بہت بڑی بحث ہے جس کو ہم نے بہت تھوڑے وقت میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے، سو ہمارے مہمانوں کا شکریہ اور آپ سب کا شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ آنے والے دنوں میں اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔